جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی طلحہ، آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو ممکنہ معاہدہ ہے اس کے تحت ایران پر ہٹتی معاشی پابندیاں جو ہیں اور اس کے حوالے سے، اور پاکستان کی توانائی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے، اس کے حوالے سے کیا رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے شو میں لینے کے لیے۔ اور جو پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا تھا 2013 میں، اس پہ اگر تھوڑا سا نظر ڈالیں پہلے تو 2010 میں پاکستان اس پہ بات چیت ہوئی تھی پاکستان اور ایران کے درمیان، لیکن بدقسمتی سے 2013 میں جب اس کو انوگریٹ کیا گیا، اس کا افتتاح کیا گیا، اس وقت کی پاکستان کی جو حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے آخری مہینے میں اس کا انقرہ ترکی میں دونوں صدور جو ایران اور پاکستان کے صدر تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا جو 2700 کلومیٹر طویل جو اس کی لمبائی ہے پاک ایران گیس پائپ لائن کی، اور 2013 میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی، دسمبر 2014 میں اس کو کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک 2026 آ چکا اور یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اس میں سیاسی دباؤ بھی ہے، جیو پولیٹیکل کنسرنز بھی ہیں، اسی طرح بدلتا ہوا ورلڈ آرڈر بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں، امریکن سینکشنز کا دباؤ پاکستان پر اور پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں آڑے آتی رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ مکمل نہیں ہو پائی۔ اور 2015 میں ایران نے اپنی طرف کا جو حصہ تھا، جو دو حصوں پر مشتمل تھا، ایران نے اس کو مکمل کیا ہوا ہے، تو یہ تفتان بارڈر تک پہنچی ہوئی ہے۔ تفتان بارڈر سے آگے اس نے بلوچستان سے ہوتے ہوئے سندھ جانا تھا اور سندھ سے آگے اس نے ملتان تک آنا تھا، لیکن پاکستان میں جو ابھی تک کے حصہ ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا، تو اس کی وجہ امریکن سینکشنز کا دباؤ ہے اور دیگر وجوہات کی بنا پر جو میں نے ابھی تذکرہ کیا، جیو پولیٹیکل کنسرنز ہیں، جیو پولیٹیکل رائیولریز ہیں آپس میں کچھ ممالک کی، اس کی وجہ سے بھی یہ مکمل نہیں ہو پائی۔ اور اس ٹائم پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں، اگر چونکہ اب امید کی کرن اس طرح سے جاگی ہے، پاکستان ایک مثبت رول پلے کر رہا ہے بٹوین یو ایس اینڈ ایران، جو ثالثی کا کردار ہے، جو بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کی قیادت انجام دے رہی ہے، تو یہ ایک ونڈو اپرچونٹی پاکستان کے لیے یہاں پر اوپن ہوئی ہے کہ پاکستان اس کو یوٹیلائز کر کے یہ جو ایران پر معاشی ہٹتی ہوئی پابندیاں ہیں جو کہ ایک امید کی کرن کے طور پر یہاں سامنے آ رہی ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان جو تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر معاشی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ اگر یہ معاشی پابندیاں ہٹتی ہیں تو نہ صرف پاکستان اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے، بلکہ اوورال ریجن جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، اس سے بہت زیادہ آپ کہہ رہے فوائد ہیں حاصل معاشی کر سکتا ہے۔ پابندیاں جو ہیں وہ ایران پر ہیں، لیکن ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایران نے تو اپنے حصے کا پائپ لائن جو ہے وہ 2015 میں کمپلیٹ کر دیا تھا، تو پھر ابھی پاکستان میں کیوں نہیں ہو پا رہا کام؟ یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایران پر معاشی پابندیاں ضرور ہیں، لیکن امریکہ کی جو چونکہ سیکشنز ہیں ایران پر، اور وہاں کی طرف سے کچھ گنے چنے ایسے ممالک ہیں جن کو ویور دیا گیا، پاکستان پر یہ دباؤ ہے کہ اگر وہ کام کرے گا ایران کے ساتھ یا ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا تو اس پر بھی وہ سینکشنز جو ہیں وہ عائد کر دی جائیں گی جو ایران پر ہیں، تو پاکستان کی کمزور معیشت ان سینکشنز کو برداشت نہیں کر سکتی، تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا۔ اور اب میں آپ کے سوال کے بقیہ حصے کی طرف آتا ہوں کہ توانائی کی ضروریات کس قدر پوری ہو سکتی ہیں اگر یہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو کہ ایران مکمل کر چکا، پاکستان اپنی سائٹ کا اگر کام مکمل کرتا ہے تو کس طرح پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں یہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ ایران اس ٹائم پر دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو آئل کو پروڈیوس کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس پر معاشی پابندیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ایران دنیا میں اس وقت 7واں ملک ہے اور ایشیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ آئل کو پروڈیوس کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو معیشت کی سب سے کمزوری ہے وہ مہنگا ایندھن ہے، جو کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک جن میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، کویت ہے، ان سے درآمد کسان کو وہ 330 سے لے کر 400 ارب روپے تک آتا ہے، یہ مہینہ کے خرچہ آتا ہے، اور اس میں جو فاصلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، جو کہ 1100 سے لے کر 1700 نوٹیکل مائل کا فاصلہ ہے، تو اس سے ایک تو فاصلہ زیادہ بنتا ہے، اوپر سے اس کی جو قوت خرید ہے وہ زیادہ بنتی ہے، تو پاکستان کو بہت زیادہ یہ مہنگا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ایران کو کمپیئر کیا جائے، کیونکہ خلیجی ممالک دور بھی ہیں، مہنگا بھی پڑتا ہے پاکستان کو، اور ایران جو کہ ہمارے بالکل بارڈر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، اس کو اگر کمپیریزن کریں اس میں تو وہ 400 سے 600 نوٹیکل مائل کا فاصلہ ہے، کہاں 1100 سے 1700 اور کہاں 400 سے 600 نوٹیکل مائل،
اور اس کے ساتھ کم فاصلہ اور کم قیمت جو ہے وہ 50 سے 100 ارب روپے کی ماہانہ بچت ہوگی اگر پاکستان ایران سے سستی تیل لیتا ہے، سستا گیس لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو 50 سے 100 ارب روپے کی ماہانہ بچت ہوگی پاکستان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اگر کرنٹ آپ کو ایک ایگزامپل دو، چونکہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے پاکستان کا، بالکل تفتان بارڈر پر ہے، ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے، اور وہاں پر بلوچستان میں جو غیر قانونی جو پیٹرول ہے وہ ایران کا ایکسپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں، اور اس کی جو قیمت ہے وہ 220 روپے فی لیٹر ہے جو فروخت ہو رہا ہے اس وقت بلوچستان میں، کیونکہ بارڈر ساتھ ملتا ہے۔ اور اگر اس کو جو غیر قانونی ہے، اگر ایران پر معاشی پابندیاں ہٹتی ہیں، اس غیر قانونی کو اگر قانونی کر دیا جائے، کیونکہ قانونی پاکستان میں اس وقت مل رہا ہے 414 روپے 78 پیسے پر لیٹر ایک پیٹرول، اور وہی جو ایران سے غیر قانونی آ رہا ہے وہ 220 روپے میں ہے، تو اگر وہ قانونی ہو جاتا ہے تو 194 روپے کا اس میں آپ کو ایک گیپ نظر آئے گا، جو بہت بڑا گیپ ہے پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے، بہت زیادہ فوائد دے سکتا ہے۔ مجھ جیسا جو غریب آدمی ہے، جو لیوی بھی دے رہا ہے، کسٹم ڈیوٹی بھی دے رہا ہے پیٹرول پر، کلائمیٹ لیوی بھی ادا کر رہا ہے، ٹیکسز ادا کر رہا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ایران کے ساتھ سستی تیل بھی لے سکتا ہے پاکستان، سستی گیس بھی لے سکتا ہے۔ اگر اس پر یہ معاشی پابندیاں ہٹتی ہیں تو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بہت بڑا سہارا مل سکتا ہے، اور پاکستان کو ماہانہ اربوں ڈالر کی بچت ہو سکتی ہے۔ اگر اتنی زیادہ بچت ہو سکتی ہے اور ہمیں اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، عوام کو اتنا ریلیف مل سکتا ہے، تو حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ سے چاہا ہے، 2014 میں لاسٹ ٹائم جب نواز شریف گورنمنٹ تھی تو چونکہ 2012 میں جس طرح میں نے کہا 2013 میں اس کو سٹارٹ کیا گیا، دسمبر 2014 میں اس کو کمپلیٹ ہونا تھا، تو پھر نواز شریف گئے وہاں پر بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی، پاکستان نے ہمیشہ سے اس کو چاہا ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے۔ اور لاسٹ ٹائم جب پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ تھی تو مصدق ملک وزیر پیٹرولیم تھے، ان کا بھی تازہ بیان آن دا سٹیک ہے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اس کو مکمل کرے، لیکن وہی بدقسمتی سے جو امریکن سینکشنز ہیں وہ چونکہ ایران پر عائد ہیں، پاکستان اس طرح سے ٹریڈ نہیں کر سکتا ایران پر، اس کی وجہ سے یہ مکمل نہیں ہو پایا۔ لیکن ایٹ دا مومنٹ یہ ایک ونڈو اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ ان دیگر ممالک کی طرح جن میں چین ہے، ساؤتھ کوریا ہے، انڈیا ہے، جس طرح انہوں نے ویور لیا ہوا ہے امریکہ سے کہ وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، تو پاکستان آلسو شوڈ گیٹ دیٹ ویور کہ پاکستان بھی ایران کے ساتھ جو تیل کی اور ایران گیس پائپ لائن کی ایک ڈیل ہے وہ کر سکے۔ تو پاکستان کے لیے یہ ونڈو اپرچونٹی ہے، چونکہ مذاکرات میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے، تیسری عالمی جنگ ہونے سے پاکستان نے دنیا کو بچایا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کو یہاں پر ایک دفعہ پھر سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے، اور تمام تر دباؤ کے باوجود یہ ایک بہترین موقع ہے جب اس اپرچونٹی کو اویل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں جی، وی ہوپ کہ یہ جو ہے یہ جلد از جلد جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو، اگر اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے آپ نے کہا حکومت بھی پوری کوششیں کر رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان فیوچر کوئی چانسز ہیں کہ یہ معاشی پابندیاں جو ہیں ہم سے ہٹ جائیں گی اور ہم یہ اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے، اور کر پائیں گے تو کتنا عرصہ لگ جائے گا اس پائپ لائن کو کمپلیٹ ہونے میں؟ بالکل جی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، امید ہمیشہ پازیٹیو ہی رکھنی چاہیے، اور جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، امریکہ اور ایران دونوں چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹیبل پر آئیں، وہ نیگوسیشن کے تھرو چیزوں کو ہینڈل کریں۔ پچھلے 47 سال بعد یہ پہلی مرتبہ ہم نے اسلام آباد ٹاکس دیکھیں جب دونوں فریقین جو پچھلے 47 سال میں ٹیبل پر نہیں بیٹھے، تو اگر وہ ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی سازشی کی کاوشوں کے نتیجے میں یقیناً ایران پر معاشی پابندیاں ہٹ سکتی ہیں، کیونکہ امریکن جو رجیم ہے وہ بالکل یہاں پر تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک بہترین ڈیل کرے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک تعطل کا شکار ہیں مذاکرات۔ لیکن امید یہی ہے کہ آنے والے وقت میں ایران پر یہ معاشی پابندیاں ہٹیں گی، اور جب یہ ہٹیں گی تو پھر اس پر کام شروع ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کام اس پہ شروع ہوتا ہے تو 2 سال سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا اس کو مکمل ہونے میں، چونکہ ایران اپنی طرف کا کام مکمل کر چکا۔ آگے بلوچستان سے ایک لائن نکلنی ہے، خزدار سے آگے سندھ، اور سندھ سے اسی لائن نے ملتان تک آنا ہے، تو پاکستان کی جانب سے یہ کام پینڈنگ میں ہے، تو پاکستان اس وقت یہ کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں جب ایران پر امریکن جو سینکشنز ہیں وہ ہٹ جائیں گی۔ اور ابھی جس طرح سے پیش رفت ہو رہی ہے مذاکرات میں، پاکستان جس طرح سے کردار ادا کر رہا ہے، تو امید یہی ہے انشاءاللہ کہ جلد ایران پر جو پابندیاں ہیں، معاشی پابندیاں، وہ ہٹ جائیں گی۔
بالکل طلحہ، ہم امید پر ہی زندہ ہیں. میں اکثر کہتی ہوں اپنے شو پر کہ ہم پاکستانی امید پر زندہ ہیں. امید نہ ہوتی تو کیا ہوتا، لیکن امید کے ساتھ ساتھ کوششیں بھی اپنی ہونی چاہیے. اگر اتنی عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آپ نے کہا تھا سٹارٹ میں مخالفین ہیں کچھ، جن کی وجہ سے، وہ کون سے مخالفین ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ ہو؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑا مخالف تو امریکن سینکشنز ہی ہیں، جس کی وجہ سے اوکے. یہ مکمل نہیں ہو پایا. حالانکہ یہ ایک ایسا موقع جب اس کی آپ کو افادیت کا اندازہ کسی بھی پاکستان کی جو اس وقت کی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی اس طرح سے اندازہ آپ لگا سکتی ہیں کہ وہ کس طرح شدت سے چاہتے ہیں اس کو مکمل کرے. 2013 میں جب آخری مہینہ رہ چکا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اس وقت جاتے ہوئے اس نے اس کا افتتاح کر دیا کریڈٹ لینے کے لیے، چونکہ پاکستان کی ہر گورنمنٹ کریڈٹ لینا چاہتی ہے اور یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے. اگر یہ پورا ہوتا ہے تو پاکستان کی انرجی نیڈز، تیل ہے، گیس ہے، ان کی جو شارٹیج ہے وہ بہت حد تک پوری ہو سکتی ہیں. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک یہاں سے اڑان مل سکتی ہے. تو ہر حکومت یہ چاہتی ہے، لیکن امریکن سینکشنز آڑے آ جاتی ہیں. پاکستان کی جو کمزور پتلی معیشت کی حالت ہے وہ اس میں آڑے آ جاتی ہے، اور کچھ دیگر جیو پولیٹیکل رائیولریز بھی اس میں رہی ہیں. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ایران سعودی عربیہ کے درمیان ہمیشہ پاکستان کو اپنی جو پوزیشن ہے وہ کسی ایک کی طرف الائن کرنا پڑی ہے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم امریکہ ایران جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان دونوں کو برابر لے کر چل رہا ہے، ورنہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر بالکل آپ ایسے ایک کے ہی ہے. ساتھ ہوتے تھے دوسرا ناراض ہوتا تھا. تو یہ ایک چند کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ابھی تک اس پہ کام جو ہے وہ نہیں ہو پایا، اور امریکن سیکشن اس کی سب سے بڑی وجہ. جی تھینک یو سو مچ طلحہ.